الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللہ رب العالمین کی جو ارحم الراحمین ہے، جو رحیم و کریم ہے، جو رب العالمین ہے، اس ذات وحدہ لا شریک کی بے حد و بے حساب تعریفات و توصیفات اور اس کے بھیجے ہوئے نبی آخر الزمان سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بے شمار درود و سلام کے نذرانے ہیں۔ محترم حضرات، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق
اے لڑکے تک اس کائنات کا خالق و مالک بڑا کریم بڑا رحیم ہے. اس کی رحمت اور اس کی مغفرت، اس کی بخشش اور اس کی شفقت و مہربانی کا کوئی کنارہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس کو کسی طرح سے ناپ سکیں. بہت بڑا رحیم و کریم ہے. اس نے اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت بے پایا سے ان دنیا والوں پر جو مہربانی اور شفقت اور رحمت کا معاملہ کیا ہے، اسی سے آپ اندازہ کرا لیں، اسی سے اندازہ لگا لیں کہ میرا مولا کتنا بڑا رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قرآن پاک میں موجود ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. دنیا انسانیت سسک رہی تھی، ظلم و تعدی کا دورہ تھا، عصیان و تمرد، ظلم و زیادتی اور سرکشی عروج پر پہنچ چکی تھی. اخلاقی پستیاں حد کمال تک پہنچ گئی تھیں. اس کے بعد ایک ہی بچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور ایک بیگ سب کو جہنم میں ڈھکیل دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر رحم کرتے ہوئے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. قرآن کریم جو ہدایت کا چرچشمہ اس کو اتارا، اسی احسان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. تم جہنم کے گڑھے کے کگار پر پہنچ گئے تھے، قریب تھا اس میں جا گرتے، لیکن میں نے اپنی رحمت سے تم کو نکال لیا، بچا لیا. وہ رحمت کیا تھا؟ وہ رحمت رحمت اسلام، اللہ کی رحمت اسلام کی شکل میں آیا. کائنات میں کتنی نعمتیں ہیں ہم آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے. لا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر آپ انہیں شمار کرنا چاہیں تو آپ کے ہمارے پوری کائنات کے انسانوں جناتوں کے بس کی بات نہیں ہے جو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے. لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت، اللہ کی پسندیدہ نعمت، اللہ کا محبوب ترین عطیہ، دین، مذہب اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دین اسلام کو آج کے دن مکمل کر دیا. عرفات کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری اور میں نے اپنی نعمت کی تکمیل کر دی، اتمام کر دیا اپنی نعمت. یہ آخری نعمت تھی اس کائنات کے لیے اللہ کی طرف سے. یہ بہت بڑا گفٹ، بہت بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے قرآن کریم کا نزول ہوا. دین اسلام کی شکل میں اللہ نے قرآن کریم کو اتارا. اس کی شان رحیمی کی دلیل ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. وہ بندہ ایمان کی مٹھاس اور لذت کو پا لے گا جو اللہ سے راضی ہو رب کے اعتبار سے کہ ہمارا رب اللہ. یہی وہ لفظ ہے کہ قبر میں پوچھے گا فرشتہ من رب کا، اللہ کے بندے جو رات و دن ربی ربی اللہ ربی ربی اللہ رب العالمین
کہ رٹ لگائے ہوئے ہیں، عبادت میں دل لگا ہوا ہے، وہ فوراً کہے گا ربی اللہ، فرشتوں میرا رب اللہ ہے۔ یہ سوال رٹنے والا نہیں ہے، ایک کوئسچن لکھ کر کے اور راتوں دن رٹنے کا نہیں ہے، خالی اللہ کے احکامات کی پیروی کرے، رب کا بندہ ہو کر کے رہے تو آپ کا بیڑا پار قبر میں فوراً آپ کہیں گے ربی اللہ میرا رب۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربہ وبالاسلام دینا، اور اسلام سے خوش ہو گیا وہ دین کے اعتبار سے کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا کوئی بھی عمل غیر اسلامی نہیں ہوگا تو اسلام پر مبنی ہوگا، اسلام پر ڈیپینڈ ہوگا وہ عمل ہمارا۔ اگر اس کے خلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اسے رد کر دیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کا کیا کرایا سب بیکار، اس لیے کہ غیر اسلامی طرز پر اس نے کام کیا ہے۔ عبادت کی تو اس میں قرآن اور حدیث کا لحاظ نہیں کیا، صدقہ خیرات کیا تو اس میں اللہ کی مرضی، احکام کا طریقہ، سنت کا جو تھا اس کو نہیں اپنایا۔ میرے دوست اور بھائی، یہ دین رحمت ہے، لیکن جس نے دین رحمت کو اتارا کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے، مجھے یہی کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا عذاب میں جس کو چاہوں گا اس کو پہنچاؤں گا، دوں گا عذاب۔ اور ویسے تو اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سارے چیزوں کو گھیرے میں لے، اتنی بڑی اس کی رحمت ہے، اسی کے رحمت کے سائے میں ہم پل رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں۔ یہ دنیا کتنی لمبی چوڑی ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، اللہ کو جو صبح و شام گالی دیتے ہیں، اس کے ذات کے ساتھ شریک و ساجی ٹھہراتے ہیں، جن کے اندر جحود ہے، انکار، اللہ ہے ہی نہیں اس دنیا میں، نہ آخر وہاں آسمان میں کہیں نہیں، یہ دنیا آٹومیٹک سسٹم سے چل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کوئی چیز نہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک روزی دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، اس سے فیض یاب و بہرہ ہو رہے ہیں۔ ہمارا آپ کا معاملہ، آپ سے کچھ ہو جائے تو میں چھیمی گوئیاں ہو جائیں، پیشانی پہ بلا جائے تو آپ ایک قطرہ پانی نہیں پوچھیں گے، آپ ایک وقت ایک کپ چائے نہیں پوچھیں گے، بلکہ الٹے تو آپ اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں گے۔ کتنا بڑا رحیم و کریم ہے میرا مولا، آپ کا مولا، دنیا کائنات کا خالق و مالک، کہ اس کے ساتھ لوگ فسق و فجور، کفر و عناد، شرک جیسے اعمال بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارش جب ہوتی ہے تو کافر و مومن سب کے، نیک و بد کے کھیت سب کو سیراب کرتی ہے اس کی اللہ کی بارش۔ ہوا چلتی ہے تو ہر ایک کو لگتی ہے، سورج کی شعاعیں ہر ایک پر پڑتی ہیں، چاند کی سفید چاندنی سب کے اوپر اڑا دیتی ہے سفید چادر۔ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے عرض کیا، دعا کرتے کرتے، اللہم رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ، اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا کر دے اور اس کے باشندوں کو جو اہل ایمان ہے انہیں روزی دینا۔ اللہ نے کہا رہی ومن کفر فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔
اے ابراہیم میں روزی تو اس کو بھی دوں گا جو میرا انکار کرتا ہے، خالی اہل ایمان ہی کے لیے روزی نہیں ہوگی۔ ہماری شان رحیمی پر دھبا نہ لے پایا، یہ اللہ کا احسان مانیے آپ۔ ہم آپ سوچ نہیں سکتے کتنا کریم، کتنا رحیم اور کتنی رحمت والا اللہ کی ذات ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فوراً ٹوک کے رد کر دیا ان کی بات۔ کتنے چہتے بندے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ شہر تو امن والا ہو گیا ہے، اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزی ملے گی چاہے ایمان لامے یا نہ لامے۔ ہاں یہ چند دن تک فائدہ اٹھا لے کفار مشرکین، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر ہم ان کو عذاب نار کی طرف لے جائیں گے۔ آخرت میں جہنم ہوگا ان کے لیے، لیکن دنیا میں ہماری رحمت تو عام ہوگی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی شان کریمی کا جائزہ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کی بستی کو پلٹنے کے لیے ان کے گناہوں کی بنا پر۔ بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ جب وہ پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے علیہ سلیک کے بعد سیدھے گھر میں گئے اور بھنا ہوا گوشت لا کر کے پیش کر دیا۔ یہ نہیں کہاں سے آئے ہو، کیا مقصد ہے، کون ہو تم لوگ، کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں تو جانا پہچانا آدمی جائے تو پوری کہانی سننے کے بعد پوچھتے ہیں پانی پئیں گے، خواہش ہے پانی پینے کی کہ چائے لا۔ ابراہیم علیہ السلام سیدھے گھر کے اندر گئے اور لائے تو ان لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیا، ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام دشمن تو نہیں ہے، ہم ان کو پہچانتے بھی نہیں۔ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، جا رہے ہیں قوم لوط کی طرف، البتہ تم کو ہم بشارت دے رہے ہیں اسحاق اور یعقوب کی۔ ان کی بیوی پردے میں کھڑی تھیں، زوجہ مطہرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کے ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جب بشارت سنی تو جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے سر پہ متھے پہ ہاتھ مارا، فسکت وجہا، اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا اور کہا یا اللہ اس بڑھاپے میں باز بڑھیا میرا شوہر اس قدر درازی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ فرشتوں نے سن لیا، قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم تعجب کرتی ہو اللہ کی قدرت پر، اللہ کی قدرت پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت، اللہ کی رحمت، اس کی برکتیں تم پر ہوں اے اہل بیت، اے گھر والوں۔ انہ حمید مجید، بڑا لائق حمد اور بڑی بزرگی والا اللہ کی ذات۔ اب آپ ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے؟ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے، یہ چیز کسی کو نہیں ملی سوائے مسلمانوں کی۔ ایک مستقل موضوع ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا۔ قوموں کے سلام کا کیا طریقہ ہے؟ پیر چھوتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی مصرف نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس سے۔ اور جب آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اللہ کی، بہت بڑی دعا ہے۔ جو ایوائڈ کرتے ہیں سلام کو وہ بہت خسارے میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکم پر 10 نیکی، رحمت اللہ پر 10 نیکی، برکاتہ پر 10 نیکی، 30 نیکیاں۔
میرے بھائیو اور دوستو، تم نے دعا دی ہے کہ تم سلامت رہو، تمہاری اولاد سلامت رہے، تمہارا کاروبار سلامت رہے، اللہ کی رحمتیں ہیں تم پر، اللہ کی طرف سے برکتیں۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ ہمارا رب اتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ اس نے اپنی شان رحیمی سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم خو واقعی نرم مزاج والا بنایا۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حبیب، آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم دل واقع ہوئے ہیں، نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سخت مزاج سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس چمٹنے کے بجائے کھسک لیتے، سمٹنے کے بجائے کھسک لیتے آپ کے پاس سے۔ بیمارو، یہ تو بہت بد زبان، بہت بد مزاج، بہت بدخو آدمی، لیکن ہماری رحمت کی وجہ سے آپ بہت نرم خو واقع ہیں۔ انبیاء کا ایک خاصہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت دی تو انہوں نے مانگا کہ اللہ ہارون کو ہمارا معاون کر دے، زبان آور آدمی ہے، قادر الکلام ہے، گفتگو کا طریقہ معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک، میں نے دیا، آپ جاؤ دونوں فرعون کے دربار میں جاؤ، وقولا لہ قولا لینا، جاؤ اس سے نرم گفتگو کرنا۔ دعوت اللہ کا ایک اہم پہلو ہے کہ آدمی نرم مزاج ہو، نرم گفتار ہو اور اخلاق اعلیٰ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت بڑے اخلاق پر فائز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت سے نرم خو واقع کیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ کس کی شان کریمی ہے؟ ایک تو ایسا پیغمبر اللہ نے دے دیا جو تمام انبیاء کا امام، اور آپ کی طبیعت میں اللہ نے ودیت کر دی نرم مزاجی۔ آپ سے جو کوئی گفتگو کرتا، صحابہ کہتے ہیں جب آپ کی طرف نظر ڈالتے ہم لوگ تو مبہوت ہو جاتے، مرعوب ہو جاتے، گھبراہٹ دل میں پیدا ہوتی، لیکن جب آپ زبان کھولتے اتنا شیریں انداز ہوتا، اتنی میٹھی زبان ہوتی کہ ہم لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے، اور ہر شخص گرویدہ ہو جاتا جو پہلی بار آپ سے کو دیکھتا تو اچنبھا میں پڑ جاتا اور روب جلال سے گھبرا اٹھتا۔ لیکن جب آپ اپنی زبان مبارک کو کھولتے اور اس سے مخاطب ہو کر بولتے تو آپ کا وہ گرویدہ ہو جاتا، نقش جلد بیٹھتا۔ یہ کس کا کمال ہے؟ اسی رب کائنات کا کمال ہے جو بہت بڑا غفور رحیم ہے۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، ہمیشہ اللہ کی رحمت کا واسطہ دیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر بخشا نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں بھی اسی کی رحمت کا جو ہے فیض یاب ہوں گا، اللہ کی رحمت سے فیض یاب ہوں گا میں بھی، میری بھی بخشش اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ اللہ جس کو اللہ رب العالمین کی رحمت کے طلبگار بنو۔ آپ دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، نوح علیہ السلام نے بغیر کسی توقف کے اللہ سے دعا کی، پکار دیا کہ اللہ میرا لڑکا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے رسوا نہ کر، ہماری اولاد کے بارے میں ابھی ڈوب جائے گا، کافروں کے ساتھ چلا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام مائی حوا علیہ السلام نے جو دعا کی
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا، تیری نافرمانی کر کے، گرچہ وہ بھول ہوئی، شیطان کا وسوسہ غالب رہا، میں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے بخش نہ دیا اور اگر تیرا رحم نہ ہم پر ہوا، تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، ہم خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا اور ٹوٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام نے کس گریہ ازاری کے ساتھ، کس آہ و بکا کے ساتھ، کس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈالا اور حوالہ دیا کہ اگر تیری رحمت نہیں شامل حال ہوئی تو ہم برباد ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تھوڑی سی جبر کی تھی، اللہ نے کہا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح سنو، میں نصیحت کرتا ہوں، اگر ایسی بات کرو گے تو تم جاہل قرار پاؤ گے۔ عرض کیا لَا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اور اگر تو نے بخش نہیں دیا اور تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے۔ آپ رب کریم ارحم الراحمین کے رحمت کے ہمیشہ امیدوار رہیں۔ اللہ کے بندے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اللہ کے بندے تو وہ جو رات کو اٹھ کر بستر چھوڑ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے عذاب کا خوف ہے مجھے، لیکن میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے 100 حصے جس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس 100 حصے کا کیا ہے، اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جزءاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا واحد، اور ایک حصہ اتار دیا زمین میں، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، ایک حصے کا اثر یہ ہے ایک دوسرے پر ہم رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ہم رحم کرتے ہیں۔ بہت کچھ غصہ لگا لیکن رحم آ گیا، ماں بیٹے پر رحم کرتی ہے، بیٹا ماں باپ پر رحم کا معاملہ کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا حتی ترفع الفرس حافرها من ولدها، اس رحم کا یہ نتیجہ ہے ایک حصے کا کہ گھوڑی گدہی اپنے پیر کو کھر کو اٹھا لیتی ہے جب بچہ اس کے نیچے آنے کا خوف ہوتا ہے کہ اس کو ہمارے بیٹے کو بچے کو پریشانی نہ ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بکری اپنے بچے کو پیر سے بچاتی ہے کہ کھر نہ اس کے اوپر پڑ جائے، گائے بچاتی ہے کہ ہمارا کھر ہمارے بچے پر نہ پڑ جائے، بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے آپ یہ کیا ہے، ایک حصہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ایک کو بھی اٹھا کر اپنے پاس کر لے گا، 100 حصے اللہ کے پاس اس وقت ہوں گے رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بخشش اور رحم فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دنیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ارحموا من فی الارض الراحمون یرحمون الرحمن، رحم کرنے والے لوگوں پر اللہ رحمان رحم فرماتا ہے۔ آپ جب کسی چیز پر رحم کریں گے تو اللہ آپ پر رحم فرمائے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ جو آسمان میں ہے تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تمہارے زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے بلی کو باندھا،
وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی، رحم نہیں اس کو آیا، نہ چھوڑا کہ جائے اپنا کھائے پیے ادھر ادھر کیڑے مکوڑے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس بد رحمی پر، بے رحمی پر اللہ نے اس کے لیے جہنم کر دیا۔ اور ایک بدکار آدمی یا بدکار عورت، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، آدمی ہے تو اس نے کنویں میں اترا، اپنے نالین میں پانی بھر کے لایا اور کتے کو پلایا، اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی۔ یہ ہے رحم۔ بارہا اس کا تذکرہ آتا رہتا ہے ضرورت کے مطابق۔ ہم اور آپ جس دین کے حامل ہیں وہ دین رحمت ہے۔ جتنے احکامات کا ہیں وہ جائزہ لے لیجئے، ان تمام احکامات میں جو خیر و بھلائی ہے اور رحمت کا حصہ پوشیدہ ہے کہ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ سے آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل ہوں گی، صلہ رحمی سے، غربا پروری سے، ماں باپ کی خدمات سے آپ کو اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے اپنے ماں کو، باپ کو ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک حج مقبول کا ثواب عطا لکھ دے گا۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو دن میں، رات میں، دن میں 100 مرتبہ اگر کوئی دیکھے محبت کی نظر سے کہ ہمارے ابا اماں ہیں، آج تو یہ حالت ہے کہ ماں ٹوک دے تو پلیٹ جائے گا سڑک میں، بدھنی جائے گی نالے ناپتان، کھانا پانی کا چول چکی اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ یہ آج کی ناخلف اولادوں کا حال ہے۔ وہ سمجھتے نہیں کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ کبھی آپ نے ماں باپ کے ناک نہیں صاف کیے ہیں، ان کے پیشاب کے کپڑے کو نہیں دھلا ہے لگے ہوئے کو، اور ماں باپ نے کتنی کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ تو اور زیادہ بڑا اور پاکیزہ ہے، اس کے ہاں کیا کمی ہے۔ 100 بار تم اپنے نظر رحمت سے اپنے ماں باپ کو دیکھو تو 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، بیٹا انتقال کر گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، معصوم بچے تھے ابراہیم۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ٹوک دیے، سوال کر بیٹھے، آنتا ہے رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ تو سب کو صبر کی تلقین فرماتے ہیں، آپ سب کو جنت کا وعدہ دلاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن عوف، اے عوف کے بیٹے، یہ دل کی رقت ہے، نرمی ہے، دل کی نرمی ہے یہ جو آنکھوں سے آنسو۔ آپ نے فرمایا کہ ان العینان تذرفان والقلب محزون، آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہ بات نہیں کہوں گا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ لیکن رقت قلب کا نام رحمت ہے، رقت قلب دل کی نرمی کا نام، اور رحمت کا مد مقابل ضد لعنت ہے۔ آپ نے سنا نہیں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پا کر اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا لے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو، ملعون ہو وہ ہے۔ ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر جنت نہ حاصل کر لے خدمت کر کے، وہ ملعون ہو، مردود ہو۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے، نام نامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر آئے اور سنے، جو بھی ہو اور ضرورت نہ بھیجے آپ پر، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور گیا کہ وہ ملعون ہو گیا، لعنت سر ہو گئی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یؤتکم کفلین، اللہ تعالیٰ دوہرا اجر تم کو دے گا، من رحمتہ، اپنی رحمت سے دوہرا اجر دے گا، اور ویجعل لکم نورا تمشون بہ،
قیامت کے دن روشنی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے دوڑا دے گا، تم اس روشنی میں چلو گے۔ جب پل صراط پر اندھیرا ہوگا، ہاتھ پسارا نہیں سجھائی دے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کے بدلے تمہارے سامنے روشنی دوڑا دے گا۔ تمشون بھی، اسی روشنی میں تم چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے گا، اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آپ بار بار قرآن پڑھیں تو غفور الرحیم، غفور الرحیم، غفور الرحیم، یہ اللہ کا فرمان بار بار کیوں آتا ہے؟ حضرات صحابہ کرام سے کوتاہی، کہیں خرسزت ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوچ و فکر میں کمی آ گئی تو اللہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے اور تنبیہ فرماتے ہوئے اس کے بعد جو آخری جملہ اللہ کا ہے، ہر جگہ دیکھ لیجیے کہ اللہ غفور رحیم ہے، یعنی تم سے غلطی ہوئی، تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں میرے دوستوں اور بھائیوں۔ دین اسلام رحمت کا دین ہے، اور اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ ہی نے اتارا ہے، جو رحمت کا خزانہ جس کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن جن کے اندر وہ خصوصیات ہوں گی، سات خصوصیات میں سے کوئی بھی ایک خصوصیت ہے اس کے پاس، تو عرش الہی کے سائے میں وہ سایہ پائے گا۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔